تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں، اور گھٹے رول دیاں دے سر تاج رکھے، بادشاہاں نو کر فقیر دیویں، قیدوں کڈ کے بہاوے تخت اوپر، تخت والیاں نو کر اسیر دیوے، تے اسماعیل نو رکھے چھری ہیٹھوں، جنوں چاوے آرا چیر دیویں، او دے رحم دا نہیں کوئی حد بننا، کتے سختیاں کر اخیر دیوے، تے دھوکے نال لے گئے جنگل وچ بھائی، ٹڈوں اس دے دانے مکان والے، قدرت رب دی نال کچھ چر پچھوں منگن آ گئے دانے کھان والے، تے دھیاں پت دیندا سونا رب سائیں، ان گنت نالے زر مال دیویں، کتے پترانو لوکی سیک دائے، او دھیاں ہی دے کے ٹال دیویں، تے کدرے دھیوی نہیں تے پتوی نہیں، دوواں جیاں نو کر محال دیویں، کتے دیکھے تے او کھولیندا، سگو لامبے کلے جڑے بال دیویں، تے کتے نہیں کوئی کھان ہنڈان والا، دولت می دے وانگ پئی برس دیئے، کتے ہیرے جئی اولاد ویکھی، پئی ٹکر دے بھورے نو ترس دیئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ یہ بچے جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، میری درخواست ہے ذرا قریب آ جائیں، جزاکم اللہ خیرہ، محسوس بھی نہ کریں، دیوار چھوڑ کے قریب آ جائیں، اور یہ جو چھوٹے بچے ہیں انہیں ذرا خاموش بھی کروائیں اور انہیں اپنے پاس بٹھائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے، وہ رب العالمین اگر کسی کو کچھ دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے میرا رب کچھ دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے میرا رب کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت سے پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ پیار سے پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجے بلند فرمائے،
اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج یہاں نماز مغرب کے بعد جامع مسجد اشرا مبشرہ ملا دھرم پورہ میلسی میں محترم بھائی زاہد صاحب، ان کی وساطت سے، ان کی محبت سے میری حاضری اور آپ کی حاضری ہوئی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ درس قرآن مختصر ہوگا، کوئی لمبا نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں، نماز مغرب ہو چکی ہے۔ جو لوگ نماز سے ڈرتے ہیں کہ پہلے نماز ہو جائے گی پھر مسجد میں جائیں گے، ان کے لیے اعلان ہے کہ نماز ہو چکی ہے، اب آ جاؤ، نماز ہو چکی ہے، مشکل کام ہو چکا ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے گھروں کی رونق کو دوبالا کرنا، یہ بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم کام ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کو مدارس اور مساجد کی قدر نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ اس کی قدر اگر پوچھنی ہے تو رب کے قرآن سے پوچھو، محمد کے فرمان سے پوچھو۔ رب کا قرآن کہتا ہے میرے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، آخرت کی فکر ہے، وہی میرے گھروں کو آباد کرے گا۔ اور آج ہمارے تمام مسئلے، صحت کا مسئلہ، سیاست کا مسئلہ، معیشت کا مسئلہ، شادی بیاہ کے مسئلے، کاروبار کے مسئلے، بین الاقوامی مسئلے، آج سارے مسئلوں کا حل ان مسجدوں میں ہے، ان مدارس میں ہے، اگر ہم ان کی طرف توجہ کریں۔ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں، اس آیت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسجدوں اور مدرسوں کی کتنی ویلیو اور کتنی شان ہے۔ اللہ اللہ، میرے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں، او میرے بندو، اے ایمان والو، اے مومنو، میرا تم سے ایک وعدہ ہے۔ یا اللہ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا میرا تم سے وعدہ ہے، میں وعدہ پورا کروں گا۔ کیوں جی اللہ وعدہ پورا کرتا ہے کہ نہیں؟ میں اور آپ وعدہ توڑ دیتے ہیں،
لیکن میلسی کے رہنے والوں، میرا اللہ وعدے نہیں توڑتا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں، مجھ سے بڑا وفادار کوئی نہیں، میں وعدہ پورا کرتا ہوں، اور میں تم سے بھی وعدہ کرتا ہوں میرے بندوں، میں تمہیں فیکٹریوں کارخانوں کا مالک بنا دوں گا، تمہیں MNA MPA وزیر بنا دوں گا، خلافت سلطنت تمہیں عطا کر دوں گا، تمہاری معیشت کا مسئلہ حل کر دوں گا، بیوی بچوں کے مسئلے حل کر دوں گا، دکانوں کے مسئلے حل کر دوں گا، صحت کے مسئلے حل کر دوں گا، لیکن ایک بات ہے، میرا وعدہ تم پورا کرو، تمہارا وعدہ میں پورا کروں گا۔ یا اللہ وہ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ امام صاحب نے پابندی تو نہیں لگائی کہ خبردار بولنا نہیں ہے، جو بولے گا اس کو کرونا ہو جائے گا، ہاں جی، جیسے جو ماسک نہیں پہنے گا اس کو کرونا ہو جائے گا، اور جو بولے گا اس کو کرونا ہو جائے گا۔ محبت کے ساتھ بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر تم میرا ذکر کرنے والے بن جاؤ، سبحان اللہ کہو، اگر تم میرا ذکر کرنے والے بن جاؤ، میرے سامنے قیام کرنے والے بن جاؤ، میری مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، میرے آگے رکوع کرنے والے بن جاؤ، مجھے سجدے کرنے والے بن جاؤ، میرا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، میری حدوں کو قائم کرنے والے بن جاؤ، میرے بندو میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا، میں تمہاری جنت بھی بنا دوں گا۔ ایک میرا مطالبہ ہے، باقی سارے کام میں کروں گا، تم نے ایک کام کرنا ہے۔ کیوں جی کرو گے؟ بولو، ایک کام تم نے کرنا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، رکوع کرنا ہے تو مجھے، سجدے کرنے ہیں تو مجھے، نذرانے دینے ہیں تو میرے نام پر، میرے گھروں کو آباد کرنے، میرے قرآن کی تلاوتیں کرنی ہیں، میری حدوں کو پامال نہیں کرنا بلکہ قائم کرنا ہے، میرے حکموں کو ماننا ہے، میرے حکموں کو ماننا ہے، اور یہی میری راہ میں جہاد ہے۔ یہ کام کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہیں جنت کا مالک بنا دینا میں رب کا کام ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ظاہر صاحب میں ایک حدیث پاک سنا دوں، میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ جو الاذان سننے کے بعد اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، تیاری کرتا ہے نماز کی، اور اپنے گھر سے، چاہے اس کا گھر مسجد کے قریب ہے چاہے مسجد سے دور ہے، وہ اپنے گھر میں تیاری کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے۔ حالانکہ وضو تو مسجد میں بھی ہے، ٹوٹیاں بھی ہیں، پانی بھی ہے، گرم پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے، اور مسجد میں آ کے ابھی نماز کا ٹائم نہیں، ابھی جماعت میں کچھ منٹ باقی ہیں، خاموشی کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرا رب ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے۔ اللہ اللہ۔
اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اللہ کے گھروں میں نماز کے لیے آتے ہو اس معاملے کو معمولی نہ جانو، معمولی نہ جانو۔ میرے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ کس کا مہمان؟ بولو، اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ یا اللہ پھر تو کوئی مہمان جاتا ہے اس کو چائے پانی پوچھتے ہیں، روٹی پوچھتے ہیں، چائے پوچھتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں۔ یا اللہ اگر تیرا مہمان ہے تو پھر تو کیا کھلائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرے اللہ فرماتے ہیں میں اپنے آنے والے مہمان کی مہمان نوازی جنت میں کروں گا، میں جنت دے دیتا ہوں۔ اور میرے گھر میں آنے والے، تو نے دکان چھوڑی میرے لیے، کاروبار چھوڑا میرے لیے، بیوی بچے چھوڑے میرے لیے، میرے ذکر کی طرف آگے آئے، جہاں میں نے تیرے لیے جنت الاٹ کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک حدیث سنائی، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ صحابی کہے اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ کے نبی کہے اللہ نے فرمایا، وہ حدیث قدسی ہے۔ میرے اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں میرے فرشتوں مجھے بتاؤ آئین جیرانی، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ یا اللہ تیرے ہمسائے؟ ہم تیرے پاس بیٹھے ہیں، ہم تیرے ہمسائے ہیں، نبی کے صحابہ تیرے ہمسائے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ تو میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کی بڑی شان ہے، میرے ہمسائے۔ یا اللہ کون تیرے ہمسائے؟ اللہ فرماتے ہیں آئین جیرانی، میرے ہمسائے کدھر؟ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں میری مسجدوں کو آباد کرنے والے، میری مسجدیں بنانے والے، میری مسجدوں کے بل، بجلی کے بل ادا کرنے والے، میرے گھروں میں صفائی ستھرائی کا خیال کرنے والے، میری مسجدوں کی تعمیر و ترقی کے لیے محنت اور کوشش کرنے والے، وہ میرے ہمسائے ہیں، اور میں نے اپنے ہمسایوں کے لیے جنت لکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھک تو نہیں گئے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ ایک اور حدیث مصطفیٰ سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے اللہ نے آپ کو معراج کا شرف بخشا، اللہ نے جنت کا نظارہ بھی کروایا، دوزخ بھی دکھائی، اللہ کے نبی جنت میں داخل ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے آگے آگے کسی کی چپلوں کی، جوتی کی، پاؤں کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ کہا جبریل یہ میرے آگے آگے کون جا رہا ہے؟ جنت کی گلیوں میں کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کا عظیم صحابی، آپ کا مؤذن جو مسجد میں اذان دیا کرتا ہے، یہ بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے۔ کہا اللہ کے نبی مسکرائے، بڑے خوش ہوئے، کیا بات ہے میرے صحابی کی، میری مسجد میں اذان دینے والا، کالا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، حبشے سے چل کے آنے والا، نہ یہاں کوٹھی ہے، نہ مربع ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ بیوی بچے ہیں، کچھ بھی نہیں، اور شان کتنی ہے، چلتا عرب کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آہٹ جنت کے بازاروں میں آ رہی ہے۔ پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی خیر تو ہے؟ فرمایا خیر ہی ہے، مجھے اللہ نے معراج کا شرف بخشا، اب میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرے آگے آگے جنت کی گلیوں میں بلال حبشی کی آواز ہے۔ کیا کرتے ہو؟ اللہ اللہ۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں کرتا۔ فرمایا نہیں کچھ تو کرتے ہو، کیا عمل ہے؟ اللہ کے نبی میں جب اذان دینے کے لیے آتا ہوں
وضو کرتا ہوں، مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اذان سے پہلے مسجد میں 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دو، 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ اکبر سے اذان شروع کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ پر ختم کر دیتا ہوں۔ اذان ختم کرنے کے بعد آپ پر آپ کی سنت کے مطابق درود شریف پڑھتا ہوں، پھر میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جنت میں نبی کا قرب نصیب کر دے، بس یہی میرا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور اس کا درجہ اتنا بلند ہے، تو عرب کی گلیوں میں چلنے والا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے بازاروں میں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور بن جاتا بیدار جو جنت جانا ہے، کل نبی نال پیار جے جنت جانا ہے۔ اور کھا تو رب دا گا تو رب دا ہر ویلے، مل اکو دربار جے جنت جانا ہے۔ بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے۔ اور میلسی کے رہنے والوں توجہ کی ضرورت ہے، اکو داتا اکو ہی مشکل کشا، اکو دمل دربار جے جنت جانا ہے۔ بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے۔ اور باپ مشرک بیٹا خادم سونے دا، باپ مشرک بیٹا خادم سونے دا، لیا اے ہو جے پیار جے جنت جانا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور جے کو سردا جام نبی تو پینا ہے، پینا ہے انشاءاللہ کہہ دو، جے کو سردا جام نبی تو پینا ہے، کر سنت نال پیار جے جنت جانا ہے۔ اور پنجے ویلے اللہ دے گر حاضر ہو، منگ معافی گناہگار جے جنت جانا ہے۔ اللہ کے لیے جھک جا۔ رب کعبہ کی قسم خوش نصیب وہ گھر ہے جس گھر میں بچے بھی نمازی، عورتیں بھی نمازی، مرد بھی نمازی، بزرگ بھی نمازی، اور بد نصیب وہ گھر ہے نہ قرآن پڑھنے والا، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا، نہ قرآن کی تفسیر پڑھنے والا، نہ نماز پڑھنے والا، نہ اشراق پڑھنے والا، نہ تہجد پڑھنے والا۔ جس گھر میں بے نماز ہے اس گھر میں نہ کھانے میں برکت، نہ صحت میں برکت، نہ رزق میں برکت، نہ روٹی پانی میں برکت۔ اور جس گھر میں نمازی ہیں، اللہ کے در میں سر جھکانے والے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، ان کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، ان کی جنت بھی بنا دیتا ہے۔ اس لیے اذان سن کے انکار نہیں کرنا، آگے سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر۔ فرض نماز مسجد میں، میلسی والوں میں قربان جاؤں میرے پاک نبی کی ساری زندگی کا ترانہ، کیا ترانہ میرے نبی کی زندگی کا۔ فرمایا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے نبی کی کہاں ہے؟ نماز میں، نماز کے اندر ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جب آپ بیمار پڑ گئے، کئی دنوں کا بخار ہے، اللہ کے نبی پر بخار کی شدت اتنی ہے، صحابہ کو گھر والوں کو کہہ رہے ہیں حفیظ علیہ الماء،
میرے اوپر پانی بہاؤ، پانی بہاؤ، بخار بڑھائے، بخار بڑھائے۔ صحابہ کہتے ہیں، میرے نبی کے گھر والے کہتے ہیں 7 مشکیں پانی بہایا، اب بھی میرے نبی کہتے ہیں بخار کی گرمی بڑی، گرمی بڑی۔ اور جب افاقہ ہوتا ہے اللہ کے نبی یہی کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، میری نماز کا کیا بنے گا، میری نماز کا کیا بنے گا؟ کہا اللہ کے نبی فکر نہ کریں، اللہ صحت دے گا، نماز مسجد میں ادا فرمائیں گے۔ اللہ اللہ، نماز نماز نماز۔ اور میرے عزیز دوستو، آؤ میں حدیث پاک سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ فرماتے ہیں ابو درداء آؤ میں آج تجھے 2 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ضرور کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی میری نصیحت یہ ہے ابو درداء، تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لا تشرک باللہ شیئا۔ ابو درداء اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما۔ میں نے کہا اللہ کے نبی قبول ہے، میں عمل کروں گا، میں ضرور زندگی میں عمل کروں گا۔ فرمایا ابو درداء میری دوسری نصیحت یہ ہے وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر فرض نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی نہیں چھوڑوں گا، اللہ اللہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فرمایا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تجھے پتہ ہے اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کے اللہ پر کیا حق؟ میں نے کہا نہیں جی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، حضرت مجھے نہیں پتہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے حق ہے بندوں پر کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ کوئی سورج ہو، چاند ہو، کوئی فوت شدگاہ، کوئی میت ہو، کوئی قبر ہو، کوئی حجر ہو، کوئی شجر ہو، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اگر یہ کام کر لو، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اور اگلی بات بندوں کے اللہ پر کیا حق ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، سبحان اللہ کہو۔ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا، یہ بندوں کا حق ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے، وہ جنتی ہے۔ اللہ اللہ، اے اللہ داتا سب دا مولا، سبحان اللہ۔ کون ہے سب کا مولا؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ گنج بخشنے والا کون ہے؟ اللہ داتا سب دا مولا، او دے اگے ہر کوئی ہولا، ایویں پانا سجنا رولا تے بن جا اکھوں رب دا گولا، وہ ہر دا کرے دیان ایتا بول دیاں، پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیا، اور ہر ویلے او دا بوا کھلا کدا بوا، بولو بھائی کدا، ہر ویلے او دا بوا کھلا، رحمت بھریا آوے بلا، رنگیا جا وچ سبغت اللہ تے بلدا رہسی تیرا چلا، او دا کھاوے سب جہان ایتا بول دیاں،
پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیا اور جے دیوے تے دیندہ ہی اللہ میلسی والو آپ تو یہ کلمہ شریف کا معنی اچھی طرح جانتے ہو جے دیوے تے دیندہ ہی اللہ پڑھ لے اکو رب دا پلہ ایک داتا تے رکھ تسلہ تے بے جا در تے مار پتھلا تے کر درے بس اللہ ہی اللہ ملے گا سب کچھ انشاءاللہ کر یاد او دے احسان ایتا بول دیا پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیا اور قربان جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی وجہ سے سجدوں کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے استقامت کی وجہ سے اللہ پر توکل اور بھروسہ کی وجہ سے میرے پاک نبی کتنی پیاری سیرت طیبہ میرے نبی کی ایک دن ایک جہادی سفر سے واپس آئے میرے پاک نبی اور صحابہ کرام نے آرام کیا اور اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی اور میرے نبی سو گئے تلوار درخت کے ساتھ ہے ایک دشمن آیا جان کا دشمن آیا جانی دشمن حاسد آیا شرارتی آیا آتے ہی میرے نبی کی تلوار پکڑ کے میرے نبی کو جگایا بیدار کیا اور کہنے لگے میں یمنعک منی آج میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا میرے نبی فوراً فرماتے ہیں اللہ میرا اللہ بولو کون میرا اللہ جب میرے نبی نے اللہ کا نام لیا کتنی استقامت ہے میرے نبی کی کتنا اللہ کی توحید پر ایمان و یقین ہے جب اللہ کا نام لیا اس دشمن کے ہاتھ پہ راشا طاری ہو گیا ہاتھ کانپنے لگے تلوار نیچے گر گئی اطمینان سے میرے نبی نے تلوار پکڑی فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا کہنے لگا جی میں نے تو یہی سنا ہوا ہے جو مسلمانوں کا رسول نبی پیغمبر رہبر رہنما ہے وہ بدلہ نہیں لیتا معاف کر دیتا ہے فرمایا جا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں جا میں نے معاف کیا اللہ کے در میں جھک جا اللہ کے در میں جھک جا تیرے معاملے جب اللہ کی عبادت کرے گا ایک اور قرآن پاک کی آیت پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ نماز عشاء کے بعد بھی کسی جگہ درس قرآن ہے بھائی ظاہر صاحب بہتر جانتے ہیں ایک اور آیت سن لو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون جس نے نیک عمل کیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مذکر ہو کہ مؤنث ہو مومن میرے اللہ فرماتے ہیں میں دنیا بھی جنت بنا دوں گا میں اس کی آخرت بھی جنت بنا دوں گا اور جو عمل کرتا رہا میں اس کا اچھا بدلہ دوں گا اچھا اس لیے میرے دوستو اگر کامیابی چاہتے ہو مسجدوں سے دل لگا لو اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ کی عبادت کو زندگی کا عظیم مشن بنا لو مقصد حیات بنا لو اگر کامیابی چاہتے ہو اگر دشمنوں کے مقابلہ میں بھی کامیابی چاہتے ہو اللہ پر توکل کر لو مسجد اور مدرسوں کو آباد کر لو قرآن کریم کو اوڑھنا بچھونا بنا لو قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرو اللہ کی حدیں قائم کرنے والے بن جاؤ جو قرآن اور نماز کا خیال کرتا ہے اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر میں لگ جا، قرآن کی تلاوت میں لگ جا، نماز میں لگ جا، اللہ کی حکموں کو ماننے والا بن جا، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما۔ اللہ جن میرے بھائیوں نے یہ مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اس کو آباد کیا، آج بھی اس کی آبادی اور تعمیر و ترقی کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، انہیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو دنیا میں موجود ہیں انہیں صحت والی زندگی عطا فرما، اور جو اس مسجد کی عشرہ مبشرہ مسجد کی خواہش رکھنے والے اور اس کے ساتھ دن دگنی رات چگنی اس کا تعاون کرنے والے، اس کی ترقی کے لیے کوششیں کرنے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبر جنت کے باغ بنا، جہاں لیتے ہیں ان پہ اپنی رحمت برسا، مجاہدین کو کامیابی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔